فرما دیتے. تو دوستان محترم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ہماری تربیت فرمائی ہے. اسی طریقے یہ بغداد شریف کی کہانی ہے اور ہم سارے بغداد کے ماننے والے ہیں. ایک غیر مسلم آیا بغداد شریف کے اندر اور اس نے کہا کہ یار میں دیکھوں تو صحیح یہ مسلمانوں کے عروج کی جو داستان ہے، یہ مسلمانوں کو جو اتنا عروج ملا یہ کیسے ملا. وہ آتا ہے ایک ہوٹل کے اندر کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو ایک مسلمان بھی وہاں پہ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا. اس نے دیکھا یار یہ لگتا ہے بندہ نیا ہے، میرے شہر کا نہیں ہے اور شاید اس شہر کے اندر مہمان ہو. تو وہ چپکے سے اس نے اپنا کھانا کھایا اور جو بل والا تھا اس کو جا کے اس شخص کا بھی بل ادا کر دیا اور فرمایا کہ اسے بتانا نہیں ہے، اسے کہنا کہ شکریہ آپ تشریف لائے اور اللہ نے ہمیں خدمت کا موقع عطا فرمایا. اس غیر مسلم نے جب کھانا کھایا اور کاؤنٹر کے اوپر بل دینے کے لیے پہنچا تو کاؤنٹر والے نے بتایا جناب آپ کا بل وہ جو تمہارے پیچھے فلاں جگہ پہ بندہ بیٹھا تھا نا، وہ کھانا کھا رہا تھا، اس نے آپ کا بل ادا کر دیا. وہ بڑا حیران ہوا، کہتا وہ کون سا مجھے جانتے تھے؟ فرمایا وہ جانتے نہیں ہیں. فرمایا پھر رکے کیوں نہیں؟ فرمایا وہ رکا بھی اس لیے نہیں کہ کہیں تم شکریہ ادا کرنے آؤ اور شکریہ ادا کرنے سے میرے دل کے اندر کہیں تکبر پیدا نہ ہو جائے، اس وجہ سے وہ رکا نہیں اور تمہارا شکریہ ادا کیا کہ یہ تمہارے مقدروں کا تھا. تمہارا شکریہ تم خود چل کے آ گئے، کہیں تمہارے مقدر اٹھا کے تمہارے پیچھے نہیں لے جانے پڑے. بڑا حیران ہوا کہ ایسے اسلام کو اللہ پاک نے یہ عزت، یہ بلندی، یہ سرفرازیاں عطا نہیں کی. وہ ہوٹل سے باہر نکلا اور آج ہم بھی ہیں کہ گھر میں مہمان آ جائے تو ماتھے پہ بل پڑ جاتے ہیں، حالانکہ وہ تو اپنا نصیب مقدر لے کے آتا ہے. خدا تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے کہ مہمان اللہ کی رحمت ہے. تو دوستان محترم جب وہ باہر نکلا ایک دکان کے اوپر اس نے کوئی شے لینی تھی. اب دیکھیں جو اللہ والے ان کا تقوی کتنا ہے اور اللہ کے اوپر یقین کتنا ہے. فتوکل علی اللہ، بس اللہ پہ جو بھروسہ کرتے ہیں، وکفا باللہ وکیلا، تو اللہ ہی ان کے سب کاموں کے لیے کافی ہے. اس نے دکاندار سے کہا یار یہ فلاں چیز چاہیے ہے تمہارے پاس، کتنے کی ہے؟ اس نے کہا بالکل ہے، اتنے کی ہے. اس نے کہا مجھے دے دو. اس نے کہا یار اگر غصہ نہیں کرتے تو ایک بات عرض کروں. اس نے کہا جی حکم. اس نے کہا یہی چیز جو تم میرے سے لینے آئے ہو، اگر یہی چیز تمہیں سامنے والی دکان سے اسی کوالٹی کی مل جائے، اتنے ہی پیسوں میں مل جائے، سیم شے ہو، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ اس نے کہا یار مجھے کیا اعتراض ہونا ہے، مجھے تو شے چاہیے. جیسے آپ ادھر سے چائے نہ پی ادھر سے پی لیں، یہاں میڈیکل سٹور سے دوائی نہ لیں اگلے سے لے لیں، مجھے کیا اعتراض ہے. وہ گیا جا کے اس نے پوچھا یار یہ شے ہے؟ اس نے کہا ہے. جتنے پیسے بتائے اتنے کی شے مل گئی. وہ بڑا حیران ہوا کہ یار یہ کیا معاملہ. وہ پھر پہلے دکاندار کے پاس آیا. اس نے کہا یار مجھے شے مل گئی ہے مگر میرے دل میں ایک سوال پیدا ہوا کہ یہ شے تمہارے پاس تمہاری دکان کے اوپر بھی موجود تھی مگر تم نے یہ شے نہیں بیچی، مجھے اس کی دکان پہ بیچا. اس میں کیا حکمت ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آیا کیا فلسفہ ہے. فرمایا اس لیے کہ میں نے صبح سے جب سے دکان کھولی ہے میری دکان پہ اتنے گاہک آ چکے ہیں کہ میں نے اپنے اور اپنے بیوی بچوں کا جو رزق روٹی کا انتظام ہے وہ مکمل فرما لیا ہے، مگر وہ سامنے جو دکاندار ہے صبح سے ایک بھی گاہک اس کی دکان پہ نہیں گیا. تو میں نے سوچا کہ جب میرے اللہ نے وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ہر کام کے لیے کافی ہے، میرا کام مکمل کر دیا ہے، تو کیوں نہ اب میں اپنے بھائی کی طرف بھی دیکھوں اور جو بھی گاہک میری دکان پہ آتا ہے اب میں اس کو سامنے بیچ دیتا ہوں تاکہ اللہ پاک اس کے رزق کا بھی انتظام فرما دے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر. آج ہمارا کیا حال ہے؟ نال دا پگے نے مردہ تو مر جوے نہیں گاہک ہوندا لے ساڈا معیار آ جی، لو جی ساڈا اخلاق آ جی، ساڈا کردار آ تو پھر ہی گاہک ہوندا، دے کو تاں ہی نہیں جاندا. تو یہ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو اللہ والے ہیں ان کا انداز کیا ہے. آج سگا بھائی سگے بھائی سے لڑتا ہے. آج ان چیزوں کی اشد ضرورت ہے معاشرے میں، حقوق العباد کی.
اسی طریقے سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارکہ کی بات ہے کہ آپ کے دور مبارکہ میں ایک شخص نے اپنی زمین کا ایک ٹکڑا جو تھا وہ دوسرے شخص کو بیچا. جب وہ دوسرے شخص کو زمین کا ٹکڑا بیچا تو بیچنے کے بعد جب اس نے اندر ہل پھیرایا کہہ لیں جیسے آپ پھیرتے ہیں تو اس کے اندر سے خزانہ نکل آیا. اب قربان جائیں ایسے شخصوں کے چہرے کو دیکھ کے مصطفیٰ یاد آ جاتے ہیں. وہ جس نے زمین لی تھی نا جب خزانہ نکلا تو اس نے خزانہ اٹھایا اور خزانہ اٹھا کے لا کے سارے کا سارا جو تھا وہ اس بندے کے گھر کے سامنے رکھ دیا. فرمایا اس خزانے کا حقدار تو ہے اس لیے کہ میں نے تجھے زمین کے پیسے عطا کیے ہیں اس خزانے کے نہیں عطا کیے. مگر قربان جائیں اس کی بھی عظمت پہ جو مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں جو مصطفیٰ کے غلام ہیں. اس نے کہا دیکھو یار میں نے تمہیں زمین بیچ دی, میں نے تم سے جو پیسے لیے ہیں زمین کے لیے ہیں خزانے کے نہیں لیے, لہذا اب زمین کے اندر سے جو بھی نکلا اس کے حقدار تم ہو میں نہیں ہوں, لہذا میں نہیں لے سکتا. اور آج سگا بھائی سگے بھائی کے ساتھ, ہمسایہ ہمسائے کے ساتھ, یہاں تک کہ یہ معاملہ جو لڑائی کا تھا امیر المومنین سیدنا عمر فاروق عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گیا. جب آپ کے پاس پہنچا آپ نے پوچھا بتاؤ بھی تم میں سے کسی کا بیٹا اور بیٹی ہے؟ ایک بولا یار اپنا اے امیر المومنین میرا بیٹا ہے, دوسرا بولا میری بیٹی ہے. فرمایا اب جس کے گھر میں بیٹی ہے نا پہلے تو تم دونوں آپس میں بیٹے اور بیٹی کا رشتہ طے فرما لو اور پھر یہ جو خزانہ ہے یہ بیٹی کے گھر پہنچا دیا جائے اور بیٹی والے اسے دہیج کے اندر پھر لڑکے کے گھر میں پہنچا دیں تاکہ دونوں کا معاملہ بھی حل ہو جائے اور یہ جو لڑائی ہے وہ بھی ختم ہو جائے.